میں آپ کی بے حد ممنون ہوں، راضیہ نے دل گداں لہجے میں کہا۔ آپ بالکل مادر مہربان کی طرح شفیق اور اپنے والد محترم کی طرح لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اچھا، میں نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، بھلا میں نے ایسا کیا تیر چلا دیا؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ نے تمام لوگوں کو اپنے اپنے منصب پر بحال رکھنے کا فیصلہ کر کے اپنے لیے سب کی وفاداریاں خرید لی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے ہنس کے پوچھا، کیا وہ پہلے وفادار نہیں تھے؟ نہیں نہیں، راضیہ جلدی سے بولی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سب کے سب آپ کے غیر مشروط وفادار ہیں، لیکن طویل عرصے تک سلطنت 9 رکنی کمیٹی کے تحت چلتی رہی ہے، اس لیے کچھ انتظامی تبدیلیاں ناگزیر تھیں۔ آپ نے کمیٹی کے فیصلے بحال رکھ کے ہم سب کو اعتماد میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ راضیہ کے عقب میں کھڑی ثمانیہ بار بار میری طرف دیکھ کر نظریں جھکا لیتی تھی۔ میں نے راضیہ سے کہا، میں بے وجہ مداخلت کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اگر معاملات بہتر طریقے سے چل رہے ہیں تو فقط اپنی حاکمیت جتانے کے لیے بے وجہ باز پرس کرنا کاموں میں منفی نتائج پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھیوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے ذرا ٹھہر کے اسے دیکھا، وہ میرے مزید بولنے کی منتظر تھی۔ ساتھیوں پر بھروسہ کرو، مگر ان کی سخت نگرانی رکھو۔ وفاداری کو لالچ کی شر سے بچاؤ۔ لالچ اور خوشامد جذبات کو بانٹتے ہیں، اور ابھرے ہوئے جذبات غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ حکومتی معاملات میں معمر اعظم کا عمل دخل ضرورت سے زیادہ ہے۔ اس کو حد میں رکھو۔ امور مملکت میں محبت کے خادمین و اراکین کی مداخلت ہرگز برداشت نہ کرو، اور معتمدان سلطنت کو محبت والوں میں حد سے زیادہ گھلنے ملنے سے روکو۔ خصوصاً اپلیس پر گہری نگاہ رکھنا۔ معمر اعظم اپنے پوتے کو آئندہ کے لیے تیار کر رہا ہے، اور میں نے اپلیس کی آنکھوں میں گہری چمک دیکھی ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے یہ چمک ہرس کی روشنی میں بدل سکتی ہے۔ دیوتاؤں کی قسم، راضیہ نے بڑھ کر میرے ہاتھ تھام لیے، آپ کو روح عظیم نے اپنی لافانی آغوش میں ترتیب دی ہے۔ آپ کی عمر اور تجربہ کسی مدبر بادشاہ سے کم نہیں۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ کے زیر سایہ کام کرنے اور اپنی وفاداری ثابت کرنے کا موقع ملا۔ شکریہ۔ میں نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھوڑائے۔ تم نے جس طرح سلطنت کی بقا اور وارث سلطنت کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈالی، وہ قابل ستائش اور قابل احترام ہے۔ حضور، مجھے معاف کر دیجیے گا، اچانک اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اپنی غلط فہمی پر سخت نادم ہوں۔ دیوتا مجھے معاف کریں۔ اب کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ جب میں آپ سے ملی تھی تب مجھے آپ کی ذہانت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں سوچتی تھی کہ آپ ایک لاابالی جوان ہوں گے جن کو سکھانا بتانا بے حد مشکل ہوگا، لیکن آپ نے مجھے ششدر کر دیا۔ آپ کو تو روح عظیم نے اپنی نگرانی میں تربیت دی ہے۔ بے وجہ آزردہ نہ ہو۔ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا جاتا، پرکھا نہیں جاتا، ہمیں صلاحیتوں کا ادراک نہیں ہوتا۔ راضیہ اپنے آنسو پوچھ کے مسکرا دی، پھر بولی، مجھے اجازت دیجیے کہ کچھ ضروری امور نمٹانے ہیں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ بے حد پرسکون اور مطمئن محسوس ہو رہی تھی۔ ثمانیہ ایک طرف کھڑی تھی، اس کے بشرے سے بے چینی عیاں تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے نرمی سے کہا، مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا، میں نے راضیہ کو ہمیشہ تنہا دیکھا ہے، کیا اس کے ساتھ متعلقہ لوگ نہیں ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ راضیہ کی نجی زندگی، اس کی شادی بچے۔ اصل میں مادر مہربان نے راضیہ کی پرورش اپنے خصوصی نگرانی میں کی تھی۔ راضیہ مادر مہربان سے بے حد محبت کرتی تھی، اور انہوں نے آپ کو باسلامت لانے میں کامیابی حاصل کرنے تک اپنے لیے ہر قسم کی خوشی کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور ابھی تک اس فیصلے پر قائم ہے۔ اچھا، میں نے بے حد حیرت سے کہا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ وہ ایسی ہی ہیں۔ ثمانیہ کے لہجے میں راضیہ کے لیے بے حد احترام تھا۔ اور تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی، اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور دوبارہ سر جھکا لیا۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی، کسی کی موجودگی نے میری چھٹی حس کو بیدار کر دیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی، مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ویسی بھی گہری تاریکی میں دکھائی کیا دیتا؟ میں محسوس کرنا چاہتا تھا کہ جو بھی ہے اپنی کسی حرکت سے اپنی موجودگی ظاہر کرے۔ اچانک مجھے مریسی کا خیال آیا، مگر نہیں، یہ مریسی نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھے بیدار کرنے کے لیے فوراً ہی بولنا شروع کر دیتا تھا۔ پھر اچانک کسی نے میرے پیروں کو بہت دھیرے سے چھوا۔ میں نے بڑی مشکل سے پیروں کو سمیٹنے سے باز رکھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ کسی نے میرے پیروں پر ہاتھ رکھا،
میرے حسیات نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ وہ ہاتھ کسی نازک اقدام کے ہیں۔ میں خاموش پڑا رہا کہ اچانک سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں بے حد گناہ آلود ہو گئی ہوں۔ خواہش نے مجھے زخمی کر دیا ہے، آرزو مجھے ہر لمحے جلاتی ہے، اکیلے پن کے شعلے مجھے جھلسا رہے ہیں، میں اپنی اوقات سے باہر ہو رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دیجیے میرے بادشاہ، میرے دل کا چین و قرار۔ یہ سمانیہ کی آواز تھی، وہ جیسے سرگوشیوں میں اعتراف کر رہی تھی میں کیا کروں۔ وہ لمحہ جب آپ کا بدن میری باہوں میں تھا، وہ چند لمحے میری ساری زندگی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ کسی خادمہ، کسی کنیز کی ہرگز یہ مجال نہیں کہ شہزادے کی آرزو کرے، اپنے بادشاہ سلامت کو چھونے کی جرات کرے، مگر میں کیا کروں، اپنے دل کا کیا کروں۔ میرا دل مجھے قوانین سے بغاوت کرنے پر اکسا رہا ہے، میری عقل مجھے روکتی ہے، لیکن شاید دیوتاؤں کو میری قربانی درکار ہے۔ مجھے اپنے شہزادے، اپنے محبوب پر قربان ہو جانا چاہیے، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اس کی آواز میں بلا کا درد تھا، تکلیف تھی، ایسی جلن، ایسی آگ جس کو صرف وہی دل محسوس کر سکتے ہیں جن کا نشیمن محبت کی آگ نے خاکستر کر دیا ہو، اور مجھ سے زیادہ اس کیفیت کو کون سمجھ سکتا تھا۔ میں نے عروہ کی محبت میں ہر چیز داؤ پر لگا دی تھی، اپنے آپ کو تیج دیا تھا، اور محبت کی اسی کیفیت سے جذبات کے پل صراط سے سمانیہ گزر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سلطنت کے قوانین کے مطابق اس کو شہزادے کی محبت کبھی نہیں مل سکتی۔ اس جرم کی پاداش میں اس کو ساری عمر کے لیے بھیانک غار میں پھینک دیا جائے گا۔ میں نہیں جانتی اس کی سرگوشی نے مجھے اپنے خیالات سے چونکا دیا۔ میں نہیں جانتی میرے شہزادے کہ آپ میرے متعلق کیا سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ محبت کا جواب محبت سے ملے۔ یہ تو بس بے غرض و لاچار محبت ہے جس کا کوئی اجر نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میرے بادشاہ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے پیار کرتی ہوں، چاہے آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، بس مجھے آپ سے محبت ہے۔ وہ جذب کے عالم میں بولے جا رہی تھی، پھر مجھے لگا جیسے کسی نرم سی ریشم سی چیز نے میرے پاؤں کو چھوا۔ ساتھ ہی سمانیہ کی آواز سنائی دی، میرے شہزادے، اپنی اس محبوبہ کا آخری بوسہ قبول کیجیے، جس کی محبت کو آپ کبھی نہ جان سکیں گے۔ دیوتا آپ کی حفاظت کریں، روحی عظیم آپ کو ہمیشہ بلند اقبال رکھیں۔ اس نے ایک بار میرے پیروں کو چھوا، پھر مجھے احساس ہوا کہ کوئی دھیمی رفتار سے میرے پاس آ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ساکت رکھا، مجھے اپنے پپوٹوں سے روشنی کا احساس ہوا، وہ شاید میرے چہرے پر جھکی تھی، کیونکہ مجھے اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے مجھے غور سے دیکھتی رہی، پھر روشنی تاریکی سے مل گئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد میری سماعت نے دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی ہلکی سی آواز محسوس کر لی تھی۔ میں نے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کیں اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آخر سمانیہ کہاں گئی ہوگی؟ اس کو معلوم تھا کہ اس کے محبت کے شجر پر کبھی خواہشوں کے ثمر نہیں لگ سکتے، پھر بھی اس نے محبت کر لی، ایک ناقابل حصول آدمی سے محبت کر لی۔ اس محبت میں وہ ہمیشہ جلتی رہے گی اور کسی پر ظاہر نہیں کرے گی۔ دوسرے دن مجھے وہ محل میں دکھائی نہیں دی۔ 2-3 دن مختلف لوگوں سے ملاقاتوں میں گزر گئے۔ راضیہ بھی بے حد مصروف تھی، مجھے عروہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک خادمہ کو عروہ کو بلانے کا حکم دیا، لیکن کافی وقت گزر گیا، وہ نہیں آئی۔ تب میں نے راول کو طلب کیا، جب سے تاج پوشی کی رسم ادا ہوئی ہے عروہ مجھے دکھائی نہیں دی، اور نہ ہی وہ مبارکباد دینے آئی ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے بادشاہ، راول نے کہا، 5 دن سے اس کی طبیعت خراب ہے، طبیب دیکھ بھال کر رہی ہیں، انہوں نے اس کو نقل و حرکت سے منع کیا۔ کیا؟ مجھے پریشانی لاحق ہو گئی، مجھے اطلاع ہی نہیں دی کسی نے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں ابھی اسے ملنا چاہتا ہوں۔ جی بہتر، میں انتظامات کر دیتا ہوں۔ راول نے فوراً کہا، اب اس میں انتظامات کی کیا ضرورت؟ میں نے حیرت سے پوچھا، تیمارداری کے لیے کون سے انتظامات چاہیے؟ عروہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کو علاج کی غرض سے کسی دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ یہاں عموماً کوئی بیمار نہیں ہوتا، اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کو فی الفور دوسرے لوگوں سے علیحدہ کر کے شفا خانے منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے افراد متاثر نہ ہوں۔ راول نے ادب سے جواب دیا، ٹھیک ہے، جلد از جلد انتظامات کرو، میں اپنے دوستوں کو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ راول نے میری طرف غور سے دیکھا اور نظریں جھکا دیں۔ میں نے پوچھا، کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حفظ مراتب نے مجھے باندھ دیا ہے، وفاداری میری ذات کا حصہ ہے، آپ مجھے ہمیشہ اپنے جانثاروں میں پائیں گے۔ اگر دیوتاؤں کو میرا امتحان مقصود ہے تو روئی عظیم کی قسم، راول نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا، آپ راول کو ہمیشہ اپنی پیٹھ اپنی سینے سے لگا پائیں گے۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ میں نے مسکرا کے کہا، چلو اب عروہ سے ملنے کا بندوبست کرو۔ وہ میری بات سن کے الٹے پیروں پلٹ گیا۔
وہ بے حد نحیف دکھائی دے رہی تھی. یہ وہ عروہ ہرگز نہیں تھی جس کو چند دن پہلے میں نے دیکھا. یوں لگ رہا تھا جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بستر پر پڑا ہو. اس کی آنکھوں کی چمک جیسے معدوم ہو رہی تھی. تمہیں کیا ہوا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا. معلوم نہیں، اس نے نقاہت سے جواب دے کر راول کی طرف دیکھا. تم اطمینان سے باتیں کرو، میں طبیب اعلیٰ سے تمہاری بیماری کے متعلق معلوم کرتا ہوں. راول یہ کہہ کر تیزی سے پلٹ گیا تو میں نے عروہ کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا. شہزادے، مجھے نہ چھوئیں. اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی. میں نے اس کا ہاتھ سختی سے تھامے رکھا اور کہا، کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہاری کسی بیماری سے خوفزدہ ہو کر میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں جانتی ہوں. عروہ کے خشک ہونٹوں پر ایک اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی. لیکن طبیب اعلیٰ نے بتایا کہ سفر کے دوران مجھے شعاع نے شدید نقصان پہنچایا ہے. اندر ہی اندر میرا بدن جھلستا رہا، بالکل ایسے جیسے شاندار خوبصورت دروازے کو اندر ہی اندر دھمک کھا جاتی ہے. بکو مت، میں نے سختی سے کہا. کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کا علاج ممکن نہ ہو. میری بات سنیں، اس نے دھیرے سے کہا. کہو، میں نے نرمی سے پوچھا. میرے مرنے کے بعد، اس نے کہنا شروع کیا. بکو مت، میں نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اس کی آنکھوں میں جیسے چمک آ گئی. وہ بولی، مجھے بات مکمل کرنے دیجیے. پھر میں نے اس کی بات نہیں کاٹی. وہ کہنے لگی، میرے مرنے کے بعد اگر آپ یہاں سے جا سکیں تو مجھے ذرے میں تبدیل کر کے اپنے ساتھ لے جائیے گا اور مجھے میری مٹی میں دفن کر دیجیے گا. زندہ نہ صحیح، مر کے ہی صحیح. مجھے اپنی اراضی محبت کا احساس تو رہے گا. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، آپ ہرگز کوئی ملال نہ کیجیے گا. میں نے آپ سے محبت کی ہے اور مجھے اپنی محبت پر فخر ہے. وہ بولتے بولتے تھک گئی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں. میں خاموش رہا. بعض اوقات لفظ اپنا تاثر کھو دیتے ہیں. ایسے میں صرف لمس ہی ہمارا ترجمان رہ جاتا ہے. میں نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا اور کہا، میں تمہیں زندہ سلامت یہاں سے لے کر جاؤں گا. تمہاری بیماری ذرا دیر کی مہمان ہے. اچھا. عروہ نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. میں جانتی ہوں کہ آپ میری محبت کی دوا ہیں، لیکن جسمانی بیماریوں کے طبیب بھی ہیں. یہ نہیں معلوم تھا. اس کے لہجے میں شوخی آئی. تم بہت سی باتیں نہیں جانتی، اس لیے اب آنکھیں بند کرو اور خاموش رہو اور میں جو کرنا چاہتا ہوں کرنے دو. اس نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر دی. وہ اس وقت ایک ریشمی کیبن میں بند تھی. صرف اس کا چہرہ باہر تھا کہ وہ جب چاہتی تھی اپنا ہاتھ نکال سکتی تھی. یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا برننگ وارڈ میں مریضوں کو رکھا جاتا ہے. اس باکس میں اس کے بدن پر کوئی لباس نہیں تھا، بس باہر سے اس کے بدن کا سایہ سا دکھائی دیتا تھا. میں نے دروازہ بند کیا اور مقدس نیلم پتھر اپنے لبادے کی جیب سے نکال کر ہاتھ میں تھاما اور عروہ کے ریشمی کیبن میں ہاتھ ڈالا. وہ ذرا سا کسمسائی. اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بھیج لیں. میں نے محسوس کیا کہ اس کے بدن پر گول گول سے چھالے بنے ہوئے ہیں اور ان میں بے حد نمی ہے. شہزادے، عروہ نے کسمسا کے کہا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے. خاموش رہو، میں نے نرمی سے کہا اور نیلم پتھر اس کے سینے اور ناک کے درمیان رکھ دیا. اس نے سختی سے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے. اس کی کیفیت سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بے حد اذیت میں. اچانک نیلم پتھر سرخ ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے سرخ روشنی نے عروہ کے سارے بدن کو اپنے حصار میں لیا. میں نے تیزی سے ریشمی پردہ اس کے چہرے تک کھینچ دیا. اب اس کا سارا بدن باکس کے اندر تھا. ذرا دیر میں ہی اس کا بدن لرزنے لگا. وہ دائیں بائیں بل کھا رہی تھی جیسے بغیر پانی کی ریت پر مچھلی تڑپتی ہے. اس کا بدن کبھی جل پری بن جاتا، کبھی وہ واپس اپنی جون میں آ جاتی. میں خاموشی سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا. پھر مجھے احساس ہوا کہ دروازے پر کچھ لوگ موجود ہیں، لیکن کسی نے دروازہ کھٹکھٹانے کی جرات نہیں کی. آہستہ آہستہ نیلم پتھر کی سرخی سبز رنگ میں بدلنے لگی. پھر مکمل سبز ہونے کے بعد اس نے گہری نیلی آسمانی رنگت اختیار کر لی اور پھر چند منٹ کے بعد عروہ کا بدن دودھیا رنگ میں نہا گیا. نیلم پتھر کی شفاف بخش شعاعیں اس پر اپنا اثر ڈال رہی تھیں. ذرا دیر بعد روشنیوں کے ہالے ختم ہو گئے اور نیلم پتھر نے اپنی حقیقی رنگت بحال کر لی. میں نے ہاتھ بڑھا کر پتھر اٹھا لیا. اب اس کے بدن پر کوئی آبلہ، کوئی نمی نہیں تھی. اس کی جسم کی ریشمی خوبصورت جلد بحال ہو چکی تھی، اگرچہ اس کے چہرے پر گہری نقاہت طاری تھی، مگر صحت بخش رنگت بحال ہو چکی تھی. اس کے پتلے سیاہی مائل ہاتھ دوبارہ سے نرم و نازک اور اپنی گلابی رنگت اختیار کر چکے تھے. میں نے اٹھ کے دروازہ کھول دیا. جہاں راول، طبیب اعلیٰ اور طبی عملے کے کئی افراد موجود تھے. مجھے دیکھتی سب نے تعظیمی انداز میں سر جھکا دیا. میری پوری کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد تندرست ہو جائے. جتنی بہترین صلاحیت اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں کریں گے.
طبیب اعلیٰ تیزی سے بولا اور لپک کے بستر کی جانب بڑھا۔ اس نے ریشمی پردہ ہٹایا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اس طرح پیچھے ہٹ جانے پر راول کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا ہوا؟ وہ بےتابی سے آگے بڑھا اور پھر بدک کر پیچھے کو ہو گیا۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کے بساختہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ طبیب اعلیٰ نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا اور میری طرف مڑ کے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ آپ سچ مجھ میں بادشاہ ہیں، ہمارے نجات دہندہ، آپ پر دیوتاؤں کا سایہ، آپ روح عظیم کے فرستادہ ہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا ہوا مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ طبی عملوں اور دیگر لوگ بھی تعظیم سے گھٹنوں کے بل جھک گئے۔ یقیناً مادر مہربان کے سچے وارث ہیں آپ، راول نے احترام سے سینے پر ہاتھ رکھ کے جھکتے ہوئے کہا۔ ان کو سمجھانا لا حاصل تھا۔ وہ محبت اور عقیدت کی انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ تھے۔ میں نے وہاں سے ٹل جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ راول میرے پیچھے پیچھے تھا۔ میں نے پوچھا، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میری جسارت کو معاف کیجیے میرے بادشاہ، راول نے احترام سے کہا، لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ یقیناً آپ ہی نے کیا ہے۔ دیوتاؤں نے آپ کے لمس کو جادوئی طاقت عطا کی ہے۔ آپ نے عروہ کو تندرست کر دیا۔ حالانکہ طبیب اعلیٰ اس کی صحت میں بہتری سے قطعاً مایوس تھے اور کوئی وقت جاتا تھا کہ اس کی جان نکل کے دیوتاؤں کے حضور حاضر ہو جاتی۔ آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہاں آپ کا دل نہیں لگتا اور یہ زمین آپ کی نہیں۔ اس کے لہجے میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ شکوہ تھا۔ کسی کام کی صلاحیت کا کیا تمہیں وہاں مقبولیت دیتی ہے یا آسودگی؟ میں نے پوچھا۔ میں مطلب نہیں سمجھا آپ کی بات کا، راول نے دھیرے سے کہتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ سچ کہوں تو مجھے یہاں خوشی نہیں ملتی۔ یہ میری مٹی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وقت نے کب اور کیسے مجھے اس سے منسلک کر دیا، مگر بہرحال یہ سب میرے دل و دماغ کا حصہ نہیں۔ اس لیے میں یہاں کچھ بھی کر لوں، لیکن جو طمانینت اور آسودگی مجھے اپنی مٹی میں ملتی ہے وہ یہاں موجود نہیں۔ میں نے صاف لہجے میں کہا۔ وہ کچھ نہ بولا، البتہ اس کی آنکھوں میں بے پناہ عقیدت کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے شکر کیا کہ عروہ کی صحت کے حوالے سے کسی تفتیش میں نہیں پڑ گیا۔ ابھی وہ موجود ہی تھا کہ راضیہ تیزی سے اندر آئی اور مجھے تعظیم دیتے ہوئے بولی، طبیب اعلیٰ نے عروہ کی صحت کی جادوئی بحالی کا بتایا ہے۔ ایسا تو جب ہی ممکن ہے جب دیوتاؤں کے قدموں سے پھوٹنے والے مقدس تالاب میں غسل کیا جائے، اور آپ نے چند لمحوں میں اس کو شفا یاب کر دیا۔ میں چپ رہا تو اس نے میری طرف دیکھا، پھر راول کی طرف، اور حیرت سے بولی، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہی۔ ہاں، تم سے ایک کوتاہی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا، دیوتا مجھے ہلاک کر دیں اگر میری کسی بھی کوتاہی میں میری نیت کا ذرا برابر بھی عمل رہا ہو۔ میں بن کہے اپنی کوتاہی تسلیم کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، راضیہ بساختہ بولی۔ تم لوگوں نے عروہ کی صحت کے متعلق پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس دوران اس نے کس قدر اذیت سہی ہوگی اور اس کو مسلسل یہ احساس بھی رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ اتنے طویل عرصے تک وقت گزارنے والے مزاج کرسی کو نہیں آئے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بلا شک و شبہ آپ کی بات 100% درست ہے۔ میں نے بس یہاں کے رواج کے مطابق بیمار کو علیحدہ کر دیا۔ یہاں کوئی بھی بیمار سے ملنے نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو لوگ یہاں بیمار نہیں پڑتے، دوسرے یہ کہ یہاں طبی عملہ نہایت باصلاحیت اور ذمہ دار ہے۔ میں اپنی کوتاہی پر معافی مانگتی ہوں، دیوتاؤں کے لیے مجھے اس خطا کے لیے بخش دیجیے۔ راضیہ کا لہجہ نہایت رقت امیز اور اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ آئندہ دھیان رکھنا، مجھے صرف عروہ ہی نہیں تم سب بھی بہت عزیز ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسی بات جس میں تمہیں ذرا بھی تکلیف ہو مجھ سے چھپائی نہ جائے۔ میں نے کہا، میں آپ کی بے حد ممنون ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ لمحے بعد میں اس کی کیفیت بدل گئی تھی۔ آج کے بعد ہرگز کوتاہی نہیں ہوگی، راول نے کہا۔ میں عروہ کو لے کر آتی ہوں اور بنفس نفیس آپ سے ملاقات کے لیے پیش کرتی ہوں۔ طبیب اعلیٰ کا کہنا ہے کہ صحتیابی کے بعد وہ پہلے سے زیادہ دلکش ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ آپ کی توجہ کا کرشمہ ہے۔ راضیہ کی آواز میں ہمیشہ کی طرح حلاوت بھری ہوئی تھی۔ تمہارا بے حد شکریہ، اس نے اپنی نرم آواز میں مجھے مخاطب کیا۔ میں اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی سے پائیں باغ میں اڑتے پرندے دیکھ رہا تھا۔ یہ پرندے مور کی طرح اپنی بے حد طویل دم کو فضا میں اٹھا کے بڑی بے خودی میں ناچتے تھے اور ناچتے ناچتے فضا میں ٹھہر جاتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے چلتا پھرتا منظر ایک دم ساکت ہو جائے۔ ان پر چھوٹے چھوٹے سفید نیلے کالی دھاریوں والے کبوتر جیسے پرندے بیٹھ جاتے، کچھ ان کی پیٹھ کے اوپر آہستہ آہستہ سے اڑتے رہتے۔ دور سے یوں لگتا ہے جیسے پھولوں پر تتلی منڈلا رہی ہوں۔
میں نے پلٹ کے دیکھا اور دیکھتا ہی رہا، اور وہ کھڑی تھی۔ بعض اوقات کسی کو دیکھنے سے نظر بھرتی ہے اور نہ دل۔ ایک ہی منظر، ایک ہی چہرہ نگاہوں میں اس طرح سما جاتا ہے کہ آنکھ کی پتلی اس کی سوا کسی اور کا منظر کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ ایسے نہ دیکھو، اس کے سرخ و سفید چہرے پر حیا کی سرخی نے گلاب بکھیر دیے تھے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کس طرح دیکھنے کی اجازت ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ اب بادشاہ سلامت مجھ سے دیکھنے کی اجازت طلب کریں گے۔ کمال ہے، اور کیا، میں اتنی خود مختار ہوں۔ اس کے لہجے میں شرارت بھری تھی۔ تمہیں اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ تو کیا تم کو اجازت کی ضرورت ہے؟ اس نے جواباً سوال کر دیا۔ تم پہلے سے کہیں زیادہ دلکش، دل نشین ہو گئی ہو، میں نے وارفگی سے کہا۔ یہ تمہاری توجہ کا کمال ہے، وہ دھیمے سے بولی۔ نہیں، یہ محبت کا اعجاز ہے، میں نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے طبیب اعلیٰ نے براہ راست تو نہیں کہا، لیکن ان کی کیفیت مجھ پر بخوبی عیاں ہو چکی تھی کہ وہ میری شفا یابی سے مایوس ہو گئے تھے۔ عروہ نے دھیرے سے بتایا۔ تم نے اس لمحے مجھے یاد نہیں کیا، میں نے شاکی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن میں نے تم کو اپنی یہ حالت دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو تمہارے تصور میں وہی خوبصورت دلکش عروہ ہو، نہ کہ جلی ہوئی سوختہ شکل جس کو تم یاد کر کے افسردہ رہتے۔ اچھا، اتنا خیال ہے میرا؟ ہاں، وہ دھیرے سے بولی، اور آہستگی سے چلتی ہوئی میرے نزدیک کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کتنے خوبصورت اور بے پرواہ پرندے ہیں، کوئی کسی کی پیٹھ پر سواری کر رہا ہے تو کوئی پرندہ کسی دوسرے پرندے کے ساتھ کہلی کر رہا ہے۔ میں نے سرشار سے لہجے میں کہا، کیا یہ ایک دوسرے سے نہیں ڈرتے؟ نہیں، عروہ نے دھیرے سے کہا۔ ڈر اور خوف لالچ اور حرص سے پیدا ہوتا ہے، یہاں کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ بے گناہ کو کوئی چھو نہیں سکتا اور مجرم کو کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اسی لیے جو کچھ نہیں کرتا وہ بے خوف رہتا ہے، اور یہی تاثر پرندوں میں بھی ہے۔ یہاں پنجرے نہیں ہوتے، پرندے اپنی مرضی سے کہیں بھی ٹھہر کے آرام کر لیتے ہیں، بے خطر انڈے بچے دیتے ہیں۔ اچھا نظام ہے، میں نے متاثر ہو کے کہا۔ ہاں، وہ دھیرے سے بولی اور اپنا سر میرے شانے سے ٹکا دیا۔ اس کے بالوں سے بے حد دل آویز مہک اٹھ رہی تھی، اس کے سراپا کی حدت مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ عروہ، میں نے اسے پکارا۔ اس نے دھیرے سے کہا اور میری طرف دیکھا۔ دل چاہتا ہے کہ وقت یہیں رک جائے اور میں چپ ہو گیا۔ جی چاہتا ہے کہ میں یوں ہی تمہارے شانے سے لگی ہوئی موت کے دروازے کے پار ہو جاؤں۔ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ دبایا۔ اس وقت موت کا کیا ذکر؟ میں نے قدرے خفگی سے پوچھا۔ میرے پاس مرنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں، وہ دھیرے سے بولی اور سر میرے شانے سے ہٹا کر آہستہ سے میرے مقابل آ گئی۔ کیا یہ سچ نہیں میرے شہزادے؟ جل پریشا کے بادشاہ، اس کے لفظ نہیں، کوڑے تھے جو میری روح پر برسے۔ وہ سر خوشی پر کیفی دل فریبی جیسے یکایک سب رخصت ہو گئی۔ میں کبھی یہ فراموش نہیں کر سکتی کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اور جس لمحے میں نے یہ حقیقت فراموش کی، ایک جرم عظیم کی مرتکب ہو جاؤں گی۔ سلطنت کے قوانین میری موت کا سبب بن جائیں گے۔ اس کے لہجے میں ارتعاش اور آنکھوں کے کٹوروں میں خوف کا پانی تھا۔ تمہیں میری موجودگی میں موت چھو لے، یہ ممکن نہ ہوگا، میں نے جذب سے کہا۔ تقدیر میں دیوتاؤں نے کیا لکھا ہے، اس کو پہلے سے جانا نہیں جا سکتا۔ عروہ نے جیسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہم ہار نہیں مان سکتے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیسے جاؤ گے؟ واپسی کا راستہ کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میں ڈھونڈ لوں گا راستہ، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں زندگی کی آخری سانس تک، چاہے وہ کہیں بھی آئے۔ عروہ نے مسکرا کے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عزم و یقین کی شمعیں جلملا رہی تھیں۔ مجھے اس سمے وہ بے حد اچھی لگی۔ جی چاہا کہ اس کو اپنے سینے میں چھپا لوں۔ وہ مجھے دیکھ کے بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ بتاؤں گا تو بھاگ جاؤ گی۔ میں نے محبت سے اسے دیکھ لیا۔ اچھا، بہتر ہے کہ پھر اپنے ہی ہاتھ تک محدود رہوں۔ وہ یہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ اس کی بھرپور ہنسی سے کمرے کی فضا میں جلنتر سے بج اٹھے تھے۔ کئی دن سے سمانیہ دکھائی نہیں دی تو میں نے راول سے پوچھا۔ اس نے لا علمی ظاہر کی، بلکہ تعجب کا اظہار کیا کہ محل کی کوئی خادمہ بغیر اجازت کہیں جا نہیں سکتی۔ اس نے نگرانوں سے معلوم کیا، لیکن سمانیہ کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ راضیہ بے حد پریشان تھی۔ سمانیہ اس کی بے حد وفادار اور پیاری کنیز تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو میری خدمت کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ بقول زاویہ کے محل سے اس طرح کسی کا غائب ہو جانا ممکن نہیں تھا۔ میں بھلا کیا کہتا، لیکن مجھے وہ رات شدت سے یاد آنے لگی جب سمانیہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے خوف زدہ ہو کر خود کو کسی نامعلوم جگہ پوشیدہ کر لیا ہے، یا کہیں جذباتی ہو کر اپنی جان تو نہیں لے لی؟ میں بے حد گھبرا گیا، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے کسی بھی حوالے سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ میں بے حد پریشان ہو گیا، لیکن اپنی پریشانی کو ایک حد سے زیادہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں بے خبر سو رہا تھا کہ مریسی کی جانی پہچانی آواز نے مجھے پوری طرح بیدار کر دیا۔ اے اٹھو! بادشاہ بن کے اپنی مریسی کو بھول گیا تم؟ میں نے اٹھ کر بیٹھ کے سرانے سے ٹیک لگا دی۔ اتنے دن سے کہاں تھے؟ اتنی چکا چوند خوبصورتیوں اور خوشیوں میں تم نے مجھے یاد نہیں کیا؟ حالانکہ بادشاہ بننے کے بعد تم قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے سکتے تھے، مریسی نے شکایتی لہجے میں کہا۔ میں نے کسی بھی قیدی کو رہا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ تمام معاملات 9 رکنی کمیٹی کے سپرد کر دیے۔ اوہ، کیا تم پر پابندیاں ہیں؟ بادشاہ پر پابندیاں لگانے کی جرات کون کر سکتا ہے؟ مریسی نے حیرت سے پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ مجھے بادشاہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب یہاں رہنا ہی نہیں تو کسی کی رہائی سے کیا واسطہ؟ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن سزا تو تم نے دی ہے، مریسی نے میری بات کے جواب میں کہا۔ میں نے تو کسی کو سزا نہیں دی، میں نے حیرت سے پوچھا۔ اچھا تو پھر وہ کون ہے؟ مریسی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جو سرائے امتحان میں دیوانہ وار کئی دنوں سے پھر رہی ہے۔ اس کو نہ کسی کی پرواہ ہے اور نہ ہی اپنے لباس اور بھوک پیاس کی۔ میں تو حیران ہوں کہ وہ جل پری ہو کر سرائے امتحان میں کیا کر رہی ہے؟ وہاں تو دیوی اشتہار کے عاشق اس کے چاہنے والے بس ہیں۔ وہ تو خود کسی دیوی کی طرح حسین ہے، بھلا وہ کیوں سرائے امتحان میں پھر رہی ہے؟ وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ میں نے اس کو گھور کے دیکھا، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے اس کو جانتے نہیں۔ وہ اسی محل کی خاتمہ ہے، تمہاری داسی سمانیہ۔ سمانیہ؟ میں یک دم چیخ پڑا۔ وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ سرائے امتحان عاشقوں کی جگہ ہے، جذبہ کے باغی اور دل کی بستی اجاڑ کے ویرانے کو آباد کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ یہاں سوختہ دل، سوختہ جان اپنی جلتی سانسوں اور جھلستی آہوں سے صحرا کی ریت کو گرماتے رہتے ہیں۔ اس کو بھی عشق نے مارا، مجھ کو بھی عشق نے مارا، سب کو عشق نے مارا۔ مریسی کے لہجے میں عجیب سا تاثر تھا۔ کیا وہ تم سے ملی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اور پھر محل کے نگرانوں نے اس کو جانے کیسے دیا؟ جو محل کے تمام راستوں سے واقف ہو اور سرائے امتحان کے متعلق جانتا ہو، اس کے لیے محل سے باہر جاننا ناممکن ہے کیا؟ مریسی نے سوال کیا۔ اس کی بات درست تھی اور وہ ہرگز سمانیہ کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ محل کے چپے چپے سے واقف تھا اور محل میں رہنے والے خادمین سے اس کا واقف ہونا کوئی اچنبھا نہیں تھا۔ کیا تمہاری سمانیہ سے کوئی بات ہوئی؟ میں نے کہا۔ ہاں، مریسی نے کہا، میری اس سے مختصر ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بے حال تھی، بال مٹی میں اٹے ہوئے، لبادہ بوسیدہ، چہرے پر مٹی اور ریت کا گرد و غبار، ناخنوں میں مٹی بھری ہوئی، مارے وحشت کے کبھی ایک ٹیلے پر چڑھتی کبھی دوسرے ٹیلے پر۔ سورج کی جھلسا دینے والی گرمی، تپتی ریت اور چاند کی ٹھنڈی چاندنی اس کے لیے بے ثمر ہے۔ کیا سرائے امتحان میں رات میں چاندنی پڑتی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کبھی گہری تاریکی پھیل جاتی ہے اور کبھی چاندنی پھیل جاتی ہے۔ سرائے امتحان میں اشتہار دیوی کی عمل داری ہے، اس کو دیوتاؤں نے بہت طاقتیں بخشی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے دیوتاؤں کے قدموں سے پھوٹنے والے تالاب کی تہہ میں 1000 راتیں دیوتاؤں کی پوجا کی ہیں، تب انہوں نے خوش ہو کر اس کو طاقتیں عطا کیں۔ وہ بے حد خود پرست ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس کا حسن چاندنی کو گنواتا ہے، اس کی آنکھوں کی چمک سورج کی کرنوں کو اندھا کر دینے پر قادر ہے۔ جب وہ اپنے محل سے نکلنے کا قصد کرتی ہے تو چاند کو گہن لگ جاتا ہے اور سورج تب تک سمندر کی گود سے باہر نہیں نکلتا جب تک وہ اپنے محل سے باہر رہتی ہے۔ مریسی کے انداز میں بے پناہ عقیدت ہے۔ تم پھر پٹری سے اتر گئے؟ میں نے تو سمانیہ کے متعلق پوچھا، میں نے جھنجلا کر کہا۔ تم بھی ظالم، سنگ دل اور لاپرواہ ہو، مریسی نے اچانک کہا تو میں نے بھونچکا ہو کر اسے دیکھا۔ تم لوگ محبت میں پھر جانے والے بے وفا انسان کے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال کرتے ہو؟ میں نے کر لیے تو کیا برا؟ کیا تم اس کی کیفیت اور حالت کا سبب جانتے ہو؟ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ عشق میں مبتلا ہے جس کا کوئی مداوع نہیں، کوئی صلہ نہیں، اور وہ کام جس کا کوئی صلہ نہ ہو۔ جب ناسور کو اپنے ہی ناخنوں سے چھیدنے میں مزہ آنے لگے تو اس بیماری کو عشق کہتے ہیں، اور وہ تمہارے عشق میں مبتلا ہے۔ مریسی کے لہجے میں بڑا تہکن تھا۔ نیم اندھیرے میں اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھر کے کہا، تم جانتے ہو کہ میں بے قصور ہوں،
مریسی نے سر ہلایا۔ ہاں جانتا ہوں، سلطنت کے قوانین ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ایک خادمہ بادشاہ کے عشق میں گرفتار ہو، اور قوانین کی روح سے اس کی سزا جان دیے بغیر چھوٹنی نہیں تھی، لیکن اگر پیمانہ بھر جائے تو چھلک جاتا ہے۔ تو پھر وہاں کیوں نہ چھلکے جہاں جام عشق کو پینے پر پابندی نہ ہو، جہاں عشق کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ معتبر، اور جہاں چیخ چیخ کر محبت کا اعتراف کرنا ایسا جنون ہو جس پر عاقل و نادان سر گنے اور فرزانے اس کا دم بنے۔ وہ کبھی تھی، اب دکھ رہی ہے۔ عشق پہلے پھاڑتا ہے، پھر زخم سیتا ہے۔ عجب مکتب ہے عشق کا، زمانے بھر میں انجام سے ڈرا جاتا ہے، اور جہاں انجام کے لیے جیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں آگ باہر سے جلائی جاتی ہے، یہاں آگ اندر سے بھڑکائی جاتی ہے۔ مریسی بولے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انتظار کرنا بیکار ہے۔ میں نے کہا، کس کا؟ مریسی نے پوچھا۔ چلو چل کر سرائے امتحان میں سمانیہ کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو لے کے آتے ہیں۔ تم؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اب تم بادشاہ ہو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ نہیں، یہ بہت پہلے طے ہو چکا ہے کہ مجھے جانا ہے۔ صحیح ہے، دیوتاؤں کی پیشگوئی، مریسی نے کہا۔ کون سی پیشگوئی؟ یہی کہ ایک عارضدائی آئے گا جو محبت کی خاطر تخت و تاج کو ٹھکرا کر چلا جائے گا۔ تم نے ان کی پیشگوئی سچ کر دی، اس کا مطلب ہے کہ دیوتاؤں کی دوسری بات بھی سچ ہو جائے گی۔ دوسری کون سی؟ یہی کہ ایک عارضدائی مجھے واپس مریسا پہنچائے گا، اور وہ… مریسی چپ ہو گیا۔ اور کیا؟ تم چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے پوچھا۔ اگر سب کچھ ابھی بتا دیا تو صحرا میں کالی راتیں اور تپتے دن کیسے گزاریں گے؟ کچھ باتیں جلتی ریت پر بیٹھ کے، کچھ فسانے سوکھے پپڑائے ہوئے ہونٹوں سے کرنے کو رہنے دو۔ تم عارضدائی اتنے بے چین کیوں ہوتے ہو؟ اس نے مجھے خشمگین نگاہوں سے گھورا، اور میں ایک گہری سانس بھر کے رہ گیا۔